پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی، صحابہ اور اہل بیت کی یہ جو مایوسی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی، اور سورہ قدر کی آیت خیر من الف شہر، میں آپ کے امتوں کی عمر اگر کم رکھی ہے میں نے، لیکن ان کو ایسے مواقع عطا کروں گا، ایسی راتیں عطا کروں گا، ان میں اگر جا کر کے اور وہ عبادت کریں گے تو میں ایک شب میں 84,000 سال سے بھی زیادہ ثواب دوں گا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ان کو ثواب ہے، تو یہ تقریباً 84,000 سال بن گئے۔ تو ان راتوں میں سے قدر کی رات بھی ہے، 15 شعبان کی جس کو شب برات کہا جاتا ہے، عیدین کی راتیں ہیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور 9 ذی الحجہ، تو ایسی ایسی راتیں اللہ نے جس امت کو دی ہیں، اس میں اگر ایک نفل بھی پڑھیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ امموں کے 1000 سال میری عبادت سے زیادہ اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 16,000 سال 2 رکعت میں لگائے۔ کتنے ہزار سال؟ 16,000 سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، آپ کی ماشاءاللہ یہ بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے امتوں اور غلاموں کو قدر کی رات میں یا برات کی رات میں 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ان کو 16,000 سال کی میری عبادت سے زیادہ اللہ کو اجر و ثواب دے گا۔ تو بھائی یہ امت بڑی خوش نصیب ہے۔ کسی نے کہا ہے رحمت کا ہے دروازہ کھلا ماں کرے ماں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا ماں کرے ماں، کرم ان کا دیتا ہے صدا ماں کرے ماں، کرم ان کا دیتا ہے صدا ماں کرے ماں۔ جب یہ برات کی شب آتی ہے، غروب آفتاب کے قریب قریب، اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق دنیا آسمان پر نور فرماتا ہے، اور پوری شب اللہ کی طرف سے یہ منادی کرائی جاتی ہے، حل من تائب اتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، حل من مستغفر اغفر اللہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں ان کے گناہ معاف کروں، حل میں مسترز کے نفعات دنگو، ہے کوئی رزق روزی کی دعا کرنے والا میں اس کو حلال وسیع رزق عطا فرماؤں۔ تو بھائی پوری رات اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس مقدس رات کی برکات اور رحمتوں کی بدولت بغیر توبہ کے بھی اللہ اس امت کے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ آج شراب کا عادی ہے، ساحر ہے، مشرک ہے، کینہ ور ہے، تو ان کی توبہ جب تک صدقے دل سے توبہ نہ کریں تو بخشش نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ بنی بکر قبیلہ عرب کے قبائل میں سے وہ قبیلہ ہے جس میں اکثر اور قبائل سے بکریاں ہوا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا بنی بکر قبیلے کے بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ اس شب میں مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جاگ کے عبادت کی جائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت بڑا کرم ہے، قیام لیل کے لیے صرف 2 رکعت نفل محبت سے، شوق سے، ذوق سے اگر ادا کر لیے جائیں تو قیام لیل کے فروضات اور برکات اور رحمتیں حاصل ہو سکیں۔ بغیر خلوص کے، بغیر محبت کے، بغیر صدق و صفائی کے پوری رات آپ جاگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی کام کی۔ تو اس مبارک رات میں تلاوت قرآن کی کثرت کی جانی چاہیے، درود و سلام کی کثرت کرنا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کے ورد کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفار کو کثرت سے کرنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس مبارک رات میں اللہ کا ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام محبت سے، شوق سے، عشق سے، کثرت سے کرنا۔ مجھے حدیث سے 2 حدیث یاد آئی، ایک فیض رحمانی تفسیر، اس میں یہ اللہ کے ذکر کے بارے، اور ایک مولانا تھانوی صاحب دوسرے مکتب فکر کا بندہ ہے، اس کی کتاب میں ہے وہ اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں دونوں کو، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہگار کو میزان پر اٹھائے گا، ان کے اعمال تولے جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی پرچی اس کے گناہوں نیکی والے پلڑے میں ڈلوا دے گا، تو اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، اس پرچی کے بدولت اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ جہنمی سے جنتی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بچنا چاہے تو بغیر صبر کے بھی بچ سکتا ہے اور جہنمی کو جنتی بنا سکتا ہے، لیکن اس شخص کو قانون کے زمرے میں لا کر کے اللہ تعالیٰ جہنمی سے جنتی بنا دے گا۔ سورت کرے گا یا رب العالمین یہ کون سی میری نیکی تھی جو ملائکہ کے دفتر میں بھی نہیں تھی، مجھے بھی یاد نہیں ہے، اور اس پرچی میں کون سی نیکی لکھی ہوئی تھی جو آپ نے اپنے پاس محفوظ فرما لی تھی، اور اس کے ترازو میں پڑھنے سے میری نیکیاں بھاری ہو گئی، زندگی کے سارے گناہوں کے دفتر ہلکے ہو گئے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے آپ رات کو شروع ہوئے تھے، جیسے آپ کی آنکھ کھلی تھی تو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ، سارے کہو اللہ 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 اللہ، یہ اس میں ذات ہے۔ ہمارے بزرگ سجد سائیں متضل العالی کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، قلبی ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، خیال کا ذکر ہے، توجہ دھیان کا ذکر ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کام کاج کرتے دل کے دھڑکن میں وضو ہو، کرو مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، تو دل کے دھڑکن میں یہ تصور اور خیال پکائیں کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ زبان سے صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے، زبان خاموش ہو، تاروں سے چشمان ہو، سانس اپنی جگہ آتا جاتا رہے، اور دل میں اللہ اللہ کے ذکر کا تصور اور خیال ہو، تو تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ذکر کو جاری فرما دے گا، اور جو دل زندہ کشت پر عشق ہرگز نہ گرد، جب اللہ کے نام سے اللہ کے اسم اعظم سے دل پاک خدا زندہ ہوگا پھر کبھی نہیں مرے گا۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مدر خاک کیا کرتے ہیں، تو الفاظ و معنی ہے برابر، اللہ کی اذان اور ہے، عارف کی اذان اور ہے، برزبا تصویر درد لے کار کر ایچنی تصویر پیدار دسر۔ اصل یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا دل با خدا ذاکر ہو جائے تو پھر آپ کی نیند بھی عبادت۔ ہمارے سندھ کے گروپ پر اللہ حوالے ہیں شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تن تسبیح من یوں دل تبور ہو جن، تن تسبیح من یوں دل تبور ہو جن، قدروں سے تن برمو وحدت سر وجن، وحدہ لا شریک لہو ایہو راگ رگن، سے تسطائی سبحان نگر عبادت انہن جی، سے تسطائی سبحان نگر عبادت تن جی۔ جب دل میں ذکر جاری ہو جائے گا
تو اس کی نیند عبادت ہو جائے گی، لیکن جسم سے جان نکل جائے گی، لیکن قیامت تک یہ دل جو ہے اللہ کا جن بزرگوں سے اس گناہگار کو نسبت ہے، سارے دنیا بھر میں اکابر اور اولیاء بھرے پڑے ہیں، لیکن جس حکیم سے ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے وہ اس کا تعارف ضرور تھا۔ تو 1976 میں یہ عاجز تقریباً 11-12 سال کا تھا۔ مجھے والد صاحب سجن سائیں کے والد صاحب حضرت خواجہ اللہ بخش سونا سائیں کے لقب سے معروف تھے، ان کے آستانے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں ہر چیز سے اللہ کے ذکر کی ان کانوں سے سنائی دی، حجر و شجر ہر چیز ذکر کر رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ اس عاجز نے ان تمام چیزوں کا، ہر چیز کا، درختوں کے پتوں کا، جس سائیکل پہ والد صاحب لے کے جا رہے تھے اس سائیکل سے، دادو کنار کی نہر کے پانی سے، حجر و شجر سے، ہر چیز سے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور دل والے کان ہے جو کھل گئے اور میں سن رہا تھا کہ ہر چیز کر رہی تھی اللہ اللہ اللہ۔ آپ کہو کہ سائیں دل کو زبان تھوڑے کہ دل اللہ کرے گا، گفتگو تو زبان سے کی جاتی ہے، ذکر اذکار میں تو وضاحت تو زبان سے پڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا زبان اور دل میں کیا فرق ہے؟ دل زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر زبان والے گوشت سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرا سکتا ہے، زبان میں قوت گویائی پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ گوشت والے ٹکڑے سے بھی ذکر کرا سکتا ہے۔ تو جب دل میں ذکر آ جائے گا تو ہر لمحے ہر ساتھ آپ کا دل کرتا رہے گا اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بارے میں میزان پر ایک گناہ گار اڑایا جائے گا، اعمال توڑے جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے لیکن ہم کم پڑ جائیں گے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، اور میزان عدل میں تو کوئی کبھی بھی چیز ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے عاشق دیوانے پروانے ہیں، تو قیامت کے روز جب آپ کی یاد آئے تو ہمیں آپ کہاں ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صراط کے ایک سائڈ کروں گا، میرے گناہ گار امتی جب پور صراط سے گزریں گے تو میں ان کے لیے اللہ کے دربار میں عرض کراؤں گا سلم امتی، اے میرے رب میرے امت کو سلامتی سے پور صراط سے پار کرا، پور صراط سے کراس کرا، یہاں میں آپ کو حوض کوثر پر ملوں گا، وہاں اپنے گناہ گار غلاموں کو امتوں کو میں جام پلاؤں گا، یا میزان پر ہوں گا، کسی امتی کی کوئی نیکی کم پڑ جائے گی تو اس کی وہ نیکی پوری کر کے اس کو جنت تک پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اور اس گناہ گار کے نیکی والے ترازو میں ڈالیں گے، تو پہلے گناہ بھاری ہو چکے تھے، اب نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، قانون کے تحت وہ جہنمی سے جنتی بن جائے گا، وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ اس وقت میں آپ نے میری یہ مدد فرمائی، ناری سے نوری بنایا، جہنمی سے جنتی بنایا، اور اس پرچی میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں آپ کا وہ نبی ہوں جس پر بندے کے آپ نے ایمان لایا تھا، کلمہ پڑھا تھا، میں وہ آپ کا نبی ہوں۔ تو وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرچی میں کیا لکھا تھا؟ آپ فرمائیں گے کہ اس پرچی پر رات کے وقت آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ کھلی تھی، آپ نے میرے اوپر دل سے درود پڑھا، دل سے صلاۃ شریف پڑھی تھی، وہ دل والا آپ کا عمل اللہ کے حکم اور اذن سے میں اپنے یہاں امانت کر کے رکھا تھا، اللہ ملائکہ سے اس کو چھپا ہے۔ تو کسی عاشق نے اس کا ترجمہ کیا ہے، درمیان عاشق و معشوق رمزیست، درمیان عاشق و معشوق رمزیست، کہ ہم کرامن کاتبی را خبر نیست، ہم کرامن کاتبی را خبر نیست،
بندے کی کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ اپنے حکمت کے تقاضے کے تحت اس کو چھپا کے یہاں اپنے یہاں رکھ لیتا ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رکھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس عمل کی عظمت کے اظہار کے لیے وہ جو میزان پر لا کر کے اور ترازو میں ڈال صلی یا رب صلی علی حبیبنا، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علی کریمنا، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علی نبینا، یا رب صلی علی محمد۔ ایک دفعہ یہ عاجز مدینہ پاک میں، اس عاجز کی یہ طبیعت ہے کہ جامع دعائیں کرتا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری موبائل کے سامنے دل میں خیال آیا کہ اپنے لیے مخصوص کوئی دعا کروں، تو میں نے کوشش کی کہ اپنے لیے مخصوص دعا کروں، لیکن میری زبان پہ وہ مخصوص الفاظ نہیں آتے، تو وہاں سے جب میں مسجد نبوی میں پڑھا کے عثمان کے قریب لائبریری تھی، تو اسی موقع پہ میں لائبریری میں چلائی، لیکن پریشان تھا کہ بارگاہ رسالت میں دل میں خیال بھی آیا کہ اپنے لیے کوئی مخصوص چیز مانگو، دعا مانگو، میں نہیں مانگ پایا، تو جب وہاں لائبریری میں گیا تو وہاں ایک کتاب اٹھائی، اس کو جیسے کھولا، حدیث کی کتاب تھی، اس میں پہلی حدیث جس پر نظر پڑی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پوری امت کے لیے دعائیں کرو، غائبانہ دعائیں ایمان والوں کے لیے کیا کرو، اور وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور امت کے لیے جو خیر آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اس کو ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ پھر ایک ملائک کی ڈیوٹی لگاتا ہے، آپ اس کے لیے سفارش کریں کہ یا رب العالمین، ایک بندہ خود سراپا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے پوری امت کے لیے خیر مانگا ہے، اور یہ شان کریمی میرا ہے، اس بندے نے پوری امت کے لیے دعا مانگی ہے، میں رب نے اس کی دعا کو قبول کر کے پوری امت کو خیر دیا ہے، پوری امت کے لیے جو مانگا ہے وہ دے دیا ہے، اب اس کے لیے سفارش کرتی ہے رب العالمین اس بندے کو سب کچھ عطا فرمائے جو اس کی دعا سے پوری امت کو آپ نے عطا فرمایا۔ تو بھائی آپ جامع دعائیں کیا کریں، یہ بھلائی شب ہے، اور جتنا ہو سکے آپ تلاوت قرآن کریم کریں، درود و سلام پڑھیں، اور مختلف اوراد وظائف پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین مجھے کوئی مخصوص وظیفہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد مانگو، یا اللہ یہ تو عام وظیفہ ہے، یہ تو ساری نبی امت پڑھتی ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو عام مت سمجھ، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور اس کے درمیان میں جو مخلوق ہے وہ ایک ترازو میں ڈالی جائے، ایک پلڑے میں ڈالی جائے، اور لا الہ الا اللہ کا ورد دوسرے میں ڈالا جائے، یہ سب پر بھاری ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، قلب بھی دیا ہے، زبان بھی دیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو دل سے اور زبان سے یاد کریں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی تخت ہوا میں اڑتا جا رہا تھا، کسی غریب کسان کے اوپر سے جب گزرا، اس نے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا تو تعجب میں اس نے کیا کہا سبحان اللہ، اس کسان نے کیا کہا سبحان اللہ۔ اس کے دل میں تھوڑا حسرت اور افسوس ہوا کہ میں تو مسکین ہوں، غریب ہوں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو ہاتھ چلا کر کے گزارا کر لیتا ہوں، یہ انسان ہے، آدم علیہ السلام کا بچہ ہے، میں بھی آدم کا اولاد ہوں، تو بھائی اس کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ اس کا تخت ہوا پہ اڑتا جا رہا ہے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تخت سلیمان نے رک گیا، سلیمان علیہ السلام سے بخار ہوئے، فرمانے لگے اے کسان، اے غریبی، اپنے کو کم مت سمجھو، اس ہستمتری کا شکار مت ہو جائے، آپ کو اللہ نے دل و زبان دیا ہے، آپ کو دل کے ساتھ اگر اللہ کا ایک دفعہ نام لیتے ہیں
आपके नामाल में वो भारी होकर के आपको जन्नती बनाएगा। ये शहंशाही जो है आज है कल नहीं रहेगी, इसका हिसाब होगा। और आपने एक मर्तबा जो अल्लाह का जिक्र किया है सुभान अल्लाह का, इसका सवाब क़यामत तक बढ़ता है। इस बात में मुस्लिम बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमतान खफीफतान अलल लिसान, दो अल्फाज ऐसे हैं कि पढ़ने में बहुत सहज और आसान और ईज़ी हैं। वो हबीबतान इलर रहमान, और रहमान के यहाँ महबूब है, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, प्यारे हैं, महबूब हैं। वसकीलतान फिल मीज़ान, क़यामत के रोज मीज़ान में भारी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सारे को सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम और उम्मत के लिए तोहफा इनाम भेजा था। अल्लाह के हबीब अपने उम्मत को गुलामों को बताना, जन्नत की जमीन जो है वो हमवार है, वो वहाँ के चश्मे मीठे हैं, तो अपने उम्मत को बता दो कि जन्नत में बागात का बीज है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक मर्तबा पढ़ेंगे जन्नत में एक दरख्त लगेगा, और जन्नत के दरख्त का साया इतना वसी होगा कि 500 साल अगर कोई तेज रफ्तार सवारी उस दौड़े और भागे तो उस साए से बाहर नहीं निकल पाए। अल्लाह ताला आप और सबको तौफीक अता फरमाए। ये आज पहली मर्तबा आपके यहाँ हाजिर हुआ है, आप मोहब्बत से बैठे हैं। इधर ये हमारे दोस्त बुजुर्ग भी तारुफ तो नहीं है लेकिन आले निस्बत लग रहे हैं, और ये भी बयान करेंगे या कुछ, तो ये आज अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता है। अल्लाह ताला आपको हम सबको तौफीक अता फरमाए। सलात तस्बीह ज़रूर पढ़ें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलात तस्बीह रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं तो महीने में पढ़ो, वरना साल में पढ़ो, वरना जिंदगी में एक मर्तबा जरूर पढ़ो। सलात तस्बीह पढ़ने की बरकत से आपके और हमारे सब गुनाह धुल जाएंगे, ऐसे गुनाह से पाक और साफ हो जाएंगे जैसे वालिदा ने, माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तबीज़ों से हज़रत अल्लामा साहब आएँ और अपने रूहानी आवाज़ से बुलंद तबीज़ करें। मेरे शागिर्द मौलाना नज़ीर अहमद आखिर राधा और मौलाना मिर्ज़ा रहमान तारिक, ये भी सैफी है खलीफा, मौलाना उबैदुल्लाह डारी है, वो भी मेरा शागिर्द है। मेरे बहुत सारे शागिर्द, मौलाना इस्सा लाखो है, वो भी सैफी है। दुआओं में अल्लाह